إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الكلام كلام الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس رب کریم نے ہم سب کو ایمان والا بنایا اور دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا، اور لاکھوں درود و سلام ہو اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جن کے ذریعے سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا اور ہم اور آپ آج اسلام کا نام لینے والے کہلائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، ماہ ربیع الاول سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، جہنم کے راستہ سے بچا کے جنت کے راستہ کی طرف لے جانے کے لیے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیج کر کے پورے دنیا والوں پر احسان کیا، پورے دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پورے سنسار کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کسی خاص قوم کے پیغمبر نہیں ہیں، آپ کسی خاص ملک کے لیے نہیں ہیں، آپ کسی خاص نسل اور گروپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ پورے سنسار باسیوں کے لیے ہیں۔ دنیا کے ہر ایک انسان کے لیے آپ ہیں، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا۔ اور بطور خاص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پیدا ہوئے، عرب کے سرزمین میں پیدا ہوئے، تو عرب والوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نعمت کا احساس دلایا اور عرب کے لوگوں سے کہا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے عرب کے لوگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ عَادًا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جبکہ تم دشمن تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔
اور تم اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. فاصبحتم بنعمتی اخوانا. اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے, اللہ کی اس دین اور شریعت کی وجہ سے, اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے تم سب کے سب آپس میں بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اور اے لوگوں, تم جہنم کے کنارے کھڑے تھے, اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں ہدایت نہیں دیتا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث نہیں فرماتا, تو قریب تھا کہ ہم سب جو ہے جہنم میں جا گرتے, جہنم ہمارا ٹھکانہ ہو جاتا. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, آپ کی شریعت کے ذریعے سے, آپ کی رحمت کے ذریعے سے سارے انسانوں کو جہنم سے بچا لیا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا بڑا فضل اور احسان کیا دنیا کے لوگوں پہ, عرب کے لوگوں پہ, جو اسلام آنے سے پہلے ہر طرح کی برائی میں, قتل و غارت گری میں, خون خرابہ میں اور اخلاقی برائیوں میں دنیا میں سب سے زیادہ آگے تھے. لیکن جب یہ شریعت نازل ہوئی, جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بن کر کے دنیا میں تشریف لائے, اور یہ دین اسلام کی نعمت جب عام ہوئی, تو وہی عرب کے لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے, ایک دوسرے سے سالہ سال تک جنگ اور جدال کرتے تھے, جو شراب پیتے تھے, جو بچوں کو زندہ دفن کرتے تھے, جو خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتے تھے, وہ عرب کے لوگ دنیا کے مثالی اور قائد بن گئے, دنیا کے لیڈر بن گئے, دنیا کے افضل ترین قوم وہ بن گئی. اور تاریخ گواہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مدت میں پورے عرب میں دین اسلام کی روشنی کو پھیلا دیا. اسلام کی روشنی عام ہو گئی, اسلام کا پیغام گھر گھر تک پہنچ گیا. اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے اس ذمہ داری کو انجام دیا اور اس دین کا پیغام, شریعت کا پیغام کو پوری دنیا تک پہنچایا. آج ہم دور دراز ملک میں رہ کر کے بھی اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں. نیپال جیسے پہاڑی جگہوں پہ, اور نیپال سے بھی آگے چائنا اور تبت اور مشرق و مغرب میں جہاں بھی آپ جائے, ہر جگہ اللہ کے نام لینے والے موجود ہیں, شریعت موجود ہے, اسلام موجود ہے. یہ ہمارے اسلاف کی محنت ہے, یہ ہمارے صحابہ کرام اور تابعین کی محنت ہے. میرے محترم بھائیوں, اس مہینہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا, اور 12 ربیع الاول اور 9 ربیع الاول 2 روایت آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے. اس مناسبت سے جو ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں بطور خاص ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیونی کو ہم پڑھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں. تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس دین کو دنیا تک عام کرنے کے لیے کتنی پریشانیاں, کتنی کٹھنائیاں, کتنی دشواریوں کو انہوں نے برداشت کیا. نبوت سے لے کر کے مکی زندگی, مکہ کی آزمائش, مکہ میں دشمنوں کی پریشانی اور تکلیف, دشمنوں کا ستانا, ظلم کا پہاڑ توڑنا, اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا, مدینہ جا کر کے اسلامی مملکت کی بنیاد قائم کرنا, پھر عرب کے دوسرے قوم سے جنگ
مختلف غزوات، مختلف لڑائیاں، یہ ساری چیزوں میں ہمارے لیے نصیحت موجود ہے کہ کتنی قربانیوں کے بعد، کتنی جانفشانی کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا، یہ شریعت ہم تک پہنچی، اور آج ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ اس دین پر عمل کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، صرف اپنے آپ کو مسلمان کہہ لینے سے ہم اس دین کے علمبردار نہیں ہو سکتے ہیں، ہم اس دین کے سچے جانشین نہیں بن سکتے ہیں، سچا مومن نہیں بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں قرآن اور سنت سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو ہے آپس میں متحد ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ جب یہ دین آ گیا، جب شریعت آ گئی، جب قرآن کا پیغام آ گیا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لا چکے، تو اب تمہارے جو ہے آپس میں اختلاف کرنا، جنگ کرنا، لڑائی کرنا، ایک دوسرے سے دوری اختیار کرنا، ایک دوسرے سے بغض اور کینہ رکھنا، گروپ بندی کرنا، گروہ بندی کرنا، آپس میں مسلمان سے لڑائی کرنا، یہ ساری چیزوں کو اسلام نے، شریعت نے حرام قرار دیا اور فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اب تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ تم اللہ کی رسی کو، اس دین کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں اختلاف مت کرو، آپس میں انتشار مت کرو، قرآن اور سنت سے وابستہ ہو جاؤ، تب جا کر کے جو تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ جتنی عظیم نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، قرآن کے شکل میں، شریعت کے شکل میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے شکل میں، لیکن ہم اس نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ اس مہینہ میں ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کو ٹٹولنا چاہیے کہ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کو لے کر کے دوسروں تک پہنچتے ہیں، کہ اللہ کے دین کو ہم غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ افسوس کی بات ہے کہ اس مہینے کو ہم میں سے ایک بڑا طبقہ نے ایک عید کے طور پر منانا شروع کر دیا، جشن کے طور پر منانا شروع کر دیا، اور یوم ولادت، جشن میلاد النبی کے نام سے طرح طرح کے بدعتیں، طرح طرح کے غلط چیزوں کو اپنی زندگی میں لوگوں نے شروع کر دیا ہے۔ یہ دین اور یہ اسلام کی روح نہیں میرے بھائیوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو تقاضا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے لوگو، اگر تم لوگ اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہا کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو۔ یحببکم اللہ، تب اللہ تبارک تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے اس بنیاد پر محبت نہیں کرے گا کہ ہم نے اس دن خوب خوشی منایا، ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے موقع پہ حلوہ اور پوری بنایا، ہم نے اس دن جلوس اور نعرے بازی کیا۔ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ خوش نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ جو ہے الٹا ہمیں غلط راستے کی طرف لے کے جانے والی چیز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے اگر خوش ہوتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں خوش ہوتا ہے، پیارے نبی کی شریعت پر عمل کرنے میں اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے بارے میں بتایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی
शरीयत को माना, जिसने रसूल की सुन्नत पर अमल किया, फकत अता अल्लाह, उसने गोया कि अल्लाह तबारक ताला की इताअत और फरमाबरदारी किया। और फरमाया दूसरी जगह कि वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ू, जो कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दे रहे हैं उसे इख्तियार करो, उसे पकड़ो, उस पर अमल करो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिस चीज से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें रोका है उससे रुक जाओ। जिन हराम कामों से, जिन गलत कामों से, जिन बुराइयों से, जिन खराबियों से, जिन बिदअत और गुमराहियों से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोका है, उससे रुक जाना ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा है। और जिस चीज का हमें हुक्म दिया, जिस चीज का हमें हुक्म कुरान और सुन्नत में दिया गया, उस पर अमल करना, वह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत को इख्तियार करना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का तकाजा है। मेरे मोहतरम भाइयों, इस हिसाब से हमें इस महीना में इस पैगाम को आम करने की जरूरत है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीना में दुनिया में तशरीफ लाए और आप पूरी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजे गए और आप आखिरी पैगंबर हैं। आपके बाद कोई पैगंबर आने वाला नहीं है। आखिरी नबी बन करके आप आए, पूरे संसार के लिए आए और क़यामत तक जो है आपको दूसरा पैगंबर नहीं आएगा, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मुकम्मल हो चुकी थी, ये दीन मुकम्मल हो चुका। कुरान कहता है कि वमा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के वालिद नहीं है, किसी के अब्बू नहीं है, किसी के बाप नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के रसूल है और आखिरी पैगंबर है, आखिरी पैगंबर है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन आपकी औलाद को अल्लाह तबारक ताला ने बचपन ही में दुनिया से उठा लिया। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी ताकि कल होकर के कोई ये दावा न कर सके या कोई ये न कह सके कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं तो वो भी पैगंबर के दर्जा में है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह तबारक ताला ने नबूवत का इख्तिताम किया और रहती दुनिया तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे दुनिया के लिए जो है रहमत और रहबर बना करके भेज दिए गए। आपकी तालीमात मुकम्मल हो चुकी, इसीलिए कुरान ने कहा कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही हमने इस दीन को भी मुकम्मल कर दिया। वो अतममतु अलैकुम नेमती, और हमने अपनी नेमत को, इस शरीयत को, इस दीन को पूरा कर दिया, मुकम्मल कर दिया। और रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को हमने पसंद कर लिया। तो अल्लाह तबारक ताला का दीन ये मुकम्मल हो चुका है, शरीयत मुकम्मल हो चुकी है। कुरान और सुन्नत के जरिए से अल्लाह ताला ने इस दीन को, इस दीन के तमाम उसूल, ज़ाब्ते, कवानीन, हिदायत अल्लाह ताला ने हमें बता दिया। अब कोई जो है नई हिदायत की जरूरत नहीं है, कोई नई शरीयत की जरूरत नहीं है, कोई नया हुक्म और कोई नया पैगाम की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने इस दीन को मुकम्मल कर दिया हमारे लिए। अब अगर इस दीन में कोई शख्स कोई नई चीज शुरू करता है, किसी नई चीज को इबादत का दर्जा देता है, कोई नई चीज को सवाब का जरिया समझ करके उसको अंजाम देता है, तो उसको बिदअत कहा जाएगा। मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बहुत ही बड़ी और अहम हदीस फरमाई और बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कि जिसने भी इस दीन में कोई नई चीज को पैदा किया उसको लौटा दिया जाएगा, मरदूद हो जाएगा, वो उस पर उसको कबूल नहीं किया जाएगा, उस पर अमल नहीं किया जाएगा, और जो उस पर अमल करेगा वो गुमराही होगा। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, कि हर बिदअत जो है वो गुमराही होगी, और कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही का अंजाम जो है वो जहन्नम है। मेरे मोहतरम भाइयों, लिहाजा इस रबीउल के मौका पे अगर हम में से कोई भी भाई इस तरह की सोच रखता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौका पे हमें खुशी मनानी चाहिए, जश्न मनाना चाहिए, जुलूस निकालना चाहिए, तरह तरह के पकवान बनाना चाहिए और
غلط قسم کی بدعت اور خرافات کرنی چاہیے تو انہیں اپنی ذہن سے اس چیز کو نکال دینا چاہیے. اگر یہ چیز سنت ہوتی، اگر یہ چیز ضروری ہوتی، اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ، پیدائش پہ خوشی منانے کا کوئی بھی طریقہ صحیح ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے قریبی حضرات تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین، وہ اس دن کو خوشی کے طور پر مناتے، وہ اس چیز کو اختیار کرتے. لیکن ہم جانتے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ یہ کہا کہ تم میری پیدائش پہ جشن مناؤ، اور نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین اور صحابہ کرام نے کسی نے بھی اس طرح کا عمل نہیں کیا جس سے ثابت ہوتا ہو کہ 12 ربیع الاول کو موقع پہ خوشی منانا، جشن منانا یہ جائز ہو. کہیں سے کوئی ثابت نہیں ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر فرما دیا کہ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. یہ لوگوں، تم پر میری سنت کی پیروی کرنا ضروری ہے، اور خلفائے راشدین جو ہے صحابہ کرام میں سے، ان کی سنت پر چلنا تمہارے لیے ضروری ہے. عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. اس کو تم، میری سنت کو تم مضبوطی سے پکڑ لو. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچو. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. کیونکہ ہر نئی چیز جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے. میرے محترم بھائیوں، اس موقع پہ میں آپ حضرات سے یہی عرض کروں گا، یہ مبارک مہینہ میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یاد کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ہم پوری دنیا میں افضل تھے، اخلاق میں، عبادت میں، معاملات میں. اس سنت کو جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، یہ جتنی بھی جو باتیں ہوتی ہیں زبانی نہیں ہونی چاہیے. اس کا جو تقاضا ہے اس تقاضے پر عمل ہونا چاہیے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم شریعت کو مضبوطی سے پکڑیں، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑیں، عبادات کو اپنی صحیح کریں، عبادات کی پابندی کریں. عبادات میں ہماری کمزوری نہیں ہونی چاہیے، ہمارے اخلاق سب سے بہتر ہونا چاہیے، ہمارے معاملات اسلامی طریقہ سے ہونا چاہیے. یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. کسی انگریز نے کیا خوب کہا کہ یہ اسلام جو ہے دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے، لیکن اس کے فالوورز جو ہے وہ دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہیں. یہ ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنا خوبصورت دین، اتنی اچھی نعمت پانے کے باوجود بھی ہمارا اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارا طور طریقہ، ہمارا رہن سہن، ہمارا جو ہے برتاؤ، ہمارا لین دین وہ اتنا خراب ہے کہ لوگ جو ہمیں دنیا کی خراب قوم سمجھتی ہے. اس کے لیے جو ہے شریعت سے جڑنے کی ضرورت ہے، شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بلند کریں، اپنے معاملات کو بہتر بنائیں، ہماری عبادت اچھی ہو، ہم جو ہے پاکیزگی اور طہارت کو اختیار کریں. تبھی جا کر کے جو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو ہے جب ہم عمل کریں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت ہے وہ محبت کا اظہار ہوگا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی ہوگی. تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کو قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی بدعت، خرافات، غلط چیزیں جس کی وجہ سے آج ہم جو جھیل رہے ہیں، ابھی جتنا بڑا معاملہ ملک نیپال میں پیش آیا، ایک چھوٹا سا معاملہ جو ہماری شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، محرم کا جھنڈا گاڑنے کے تعلق سے، اور وہ چھوٹا سا معاملہ جو ایشو بن گیا اور اس کے ذریعے سے پورے ملک میں فساد پھیل گیا. یہ محرم، یہ بدعت، یہ خرافات جو ہمارے دین کا حصہ ہی نہیں ہے، اس سے ہمیں اپنے سماج کو بچانے کی ضرورت ہے، اس سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں صرف انہی باتوں کی
اقتدا اور پیروی کرنے کی ضرورت ہے جس کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا اور جس کا حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اقول قولي هذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم.